احتشام صاحب بات کر لیتے ہیں کہ آنے کی اور نیب ترامیم کا جو عدالتی حکم تھا وہ چیلنج ہوئے. آپ کی نظر میں اس اپیل کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے نواز شریف کے آنے کی ریلیونس میں اگر دیکھا جائے؟ ایک تو سلمہ ٹائمنگ اور دوسرا یہ رانگلی اور رائٹلی اور انگریزی میں کہتے ہیں وٹنگلی اور وٹنگلی. یہ ڈاکٹر صاحب نواز شریف صاحب کی واپسی سے یہ معاملہ جڑا ہوا ہے. دیکھیں جس وقت یہ آپ کا پروسیجر ایکٹ والا جو بل ہے نا یہ جس کے بعد قلعدم قرار دیا گیا اور پارلیمنٹ کی طاقت کو مانا گیا, اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایک دوسرا فیصلہ کر لیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے وہ بلوں کے اوپر فیول ایڈجسٹمنٹ والا کیس تھا اس کو انہوں نے اڑا دیا سپریم کورٹ نے کہ تمہارا حق نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کے معاملات. اب وہ کہا جا رہا ہے, لفظ یوز استعمال کیا جا رہا ہے کہ پیراڈائم شفٹ ہے کچھ حوالوں سے کہ جی چاہے اسٹیبلشمنٹ فوج کی ہے یا دوسری طرف آج ہیں عدلیہ کی بھی ہے. ایک زمانے میں دونوں اکٹھے ہوا کرتے تھے, آج کل تھوڑا سا کہیں کہیں نظر آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس تناظر میں نواز شریف صاحب کے لوگ بھی بڑے پریشان تھے. اگرچہ وکیل دانیاں کرائی گئیں کہ جی نتھنگ ڈوئنگ, کچھ ہو جائے گا, معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ پروسیجر ایکٹ آنے کے بعد تو ایک بڑا واضح طور پہ ایک چیز سمجھ آ گئی کہ یہ نیب کا لا جو اڑا دیا جائے گا. ایک دوسری بات ہے کہ نواز شریف صاحب کے لوگ جو بڑے پریشان, اور آپ دیکھیں سلمہ کہ 21 اکتوبر بھائی جان 21 اکتوبر کو فیصلہ آ رہا ہے کہ ان کا اسحاق ڈار صاحب کا آمدن سے زائد اثاثوں نواز شریف کی واپسی. جی ہاں, نواز شریف کی واپسی بھی ہے, ان کا یہ نواز شریف فیصلہ بھی اسی دن ہے. تو وہ سخت پریشان ہے کہ جی جج محمد بشیر صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں ان کے خلاف, اپنے اسحاق ڈار کے خلاف. لیکن عام طور پہ انمردہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی یہ ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے. بلکہ بائی دی وے ایک اور بھی مجھے کسی نے بتایا, ایک صاحب نے جو عدلیہ کو ڈیل کرتے ہیں, کہ ایک ریویو آف آرڈر اینڈ ججمنٹ ایکٹ 2023 کا ہے, یہ بھی پینڈنگ پڑا ہے, اس کی بھی اپیل کی اجازت دینے والے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی بھی معاملہ جس کا تعلق پارلیمنٹ سے خاص طور پہ اور گورنمنٹ کے معاملات ہیں, ہم نے اس میں مداخلت نہیں کرنی. لہٰذا یہ یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کو. ان کے آنے میں ایک یہ بھی ہے کہ جی آپ پریشان نہ ہو, کوئی کیسز نہیں کھلیں گے, ہم واپس جائیں گے وہیں پہ 49 کروڑ 99 لاکھ تک کی جو کرپشن جس نے کی ہوگی اس پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا, تسی ٹھنڈ کر کے آؤ, کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ خبریں جو آ رہی ہیں اس میں عدلیہ کی طرف سے ایک بڑا اسٹرانگ میسج ہے سب کے لیے, آپ کے لیے, میرے لیے, کہ بھی جو خاص طور پہ آپ نے دیکھ لیں ہمارے چیف جسٹس صاحب جس طریقے سے ایکٹ کر رہے ہیں, ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے نکلنا ہے, ہم پہ بوجھ ہے. وہ بار بار ایک بات کرتے ہیں کہ جی آپ دیکھ لیں 22 لاکھ ٹوٹل کیس ہیں, 70 لاکھ سپریم کورٹ میں کیس چلیں گے, ہم نے ان کو نپٹانا ہے. آئینی کورٹ یہ بنا دے, کوئی آنے والی حکومت بنا دے, پارلیمنٹ تو زیادہ اچھی ہوگی. تو میرا خیال ہے یہ نواز شریف صاحب کے لیے کوئی مجھے پریشانی نہیں لگتی. ان کے لیے جو جس طرح ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ معاملات طے کیے گئے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں, میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے لیے پریشانی ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ ان کی پارٹی بھرپور تیاریوں میں. ڈاکٹر صاحب نیب ترامیم سے متعلق جو عدالتی حکم تھا اس کے لیے اپیل دائر کرنے کے لیے 15 دن کا وقت ہوتا ہے, تو 15 دن سے میرا خیال ہے زیادہ ہو چکے تھے. اب یہ اپیل یہ ہے کہ ہمیں ٹائم بھی دیں, یہاں پہ ٹائم بھی بائی کرنے کی بات کی گئی ہے. پلس وہ ظاہر جن لوگوں کو فریق بنایا گیا ہے, جب لمبا چلے گا کیس تو اس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ ان شکوں کو دوبارہ سے بحال کر دیں جو کالعدم قرار دی گئی تھی. آپ کے خیال میں سب سے زیادہ بینیفٹس کس کو ملیں گے؟ دیکھیے سلمہ, ادارے بنانے ہیں یا قوانین لکھنے ہیں, پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں. پولیٹیشین بنانے ہیں. دیکھیے ادارے, برطانیہ کے پاس لکھا ہوا قانون ہی نہیں ہے, ان کے ادارے بڑے مضبوط ہیں. ہمارے پاس کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں قوانین کی, ٹانکیں لگی ہوئی ہیں, لیکن ادارے نہیں ہیں کوئی بھی. تو یہ پہلے سوچ لیں کہ ہم نے قوانین لکھے چلے جانا ہے یا ہم نے ادارے بنانے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا, یہ پرہیپس 24 سال ہو گئے اس کو, یہ پاکستان کا بہترین پرفارمنگ ادارہ تھا. اس کی کارکردگی بہترین تھی. جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ اس نے سارے کر کے دکھائے, اور وہ مقصد تھا کہ سیاسی حریف جو ہیں ان کو سیاسی میدان سے کس طرح نکالنا ہے یا پریشر ڈالنا ہے. اس کا مقصد کوئی کرپشن کے خلاف کوئی مہم چلانا نہیں تھا. پولیٹیکل انجینئرنگ کرنا. جو اکاؤنٹیبلٹی کے ادارہ ہوتے ہیں ان کا پہلا مقصد ہوتا ہے روک تھام, آپ نے کرپشن کو روکنا ہے. دوسرا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے پتہ لگانا ہے, ڈیٹیکشن کرنی ہے کہ کون کرپشن کرتا, اور تیسرا سزا دینا. یہ تینوں کام تو کیے نہیں. نہ نیب نے کوئی روک تھام کی, کرپشن بھی 24 سال میں کرپشن بڑھتی چلی گئی, کم نہیں ہوئی. ڈیٹرنٹ کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی ڈر, اس سے ڈر کے مارے یہ نہیں ہے کہ جی نیب کھڑا ہے میں کرپشن نہ کروں. سزا ان کی کوئی 5-7% سے کنوکشن ریٹ اوپر نہیں جاتا. ایسے ادارے جو سنگاپور میں ہیں وہ کوئی 95% کی کنوکشن ریٹ ہے, ہانگ کانگ میں کوئی 98% ملیشیا میں 80% کی معذرت کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب وہاں پہ پیرلل ادارے نہیں ہیں, یہاں پہ آپ دیکھ لیں پوری عدلیہ ہے, ایس سی سی پی ہے, اینٹی کرپشن کمیٹیز ہیں, ایف آئی اے ہے, کون سے ادارے نہیں ہیں. تو ان سے کام لیں. اس کو اگر آپ استعمال ہی غلط کاموں کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو بند کریں آپ.
دیکھیے یہ ادارہ ہے وائٹ کالر کرائمز کی، اور اس کے اگر آپ نے ادارہ بنانا ہے قوانین کو بھول جائیں، آپ اس کے اندر وائٹ کالر کرمنل کے جو انویسٹیگیٹر اسپیشلسٹ ہیں ان کو اس میں ڈالیں، اس میں فورینزک اکاؤنٹنٹس ہونے چاہیے جو یہ کام کر سکتے ہیں، اس میں جس قسم کی ہم نے سٹافنگ کی ہوئی ہے وہ تو اسی مقصد کے لیے کہ آپ نے حریفوں کو کس طرح بکانا ہے۔ اچھا، ویسے تو سوچ لیں آپ نے ادارے بنانے یا قوانین لکھنے، ڈیسیجن لینا ہوگا۔